محمد عمران اکونا صاحب آپ کے سامنے جو ہے تشریف لائے اور مدارس کی حقانیت اور مدارس نے دنیا کو کیا دیا ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وأصلی وأسلم علی نبینا المصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقدۃ التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق اللہ العظیم۔ کہ دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم۔ ہمارے خون کی چھینٹیں بھی ملیں گی سرحدوں پر، ہمارے خون کی چھینٹیں بھی ملیں گی سرحدوں پر، کہ زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم۔ بے شک۔ معزز محترم علماء اعظام، مہمانان اعظام، پردہ نشی خواتین، میری ماں اور بہنوں، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں، مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گھرے ہوئے ہیں، آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردست یلغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا تانا دیا جاتا ہے، غرض یہ کہ باطل طاقتیں مدارس اسلامیہ کے خلاف کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اور تعصب سینوں سے نکل کر شاہراہ عام پر آ چکا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کے بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مدارس کے جانباز سپاہیوں کے جد و جہد کے نتیجے میں باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اس کے باوجود آج مدرسوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مدارس نے اور ان ملا لوگوں نے قوم کو کیا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان ملا لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی ہے، زکوٰۃ کے چند ٹکڑے جمع کیے ہیں، فطرانہ مانگا ہے، قربانی کی کھالیں مانگی ہیں، لوگوں کے تانوں کو برداشت کیا ہے، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے، لوگوں کے حالات کے جبر اور ستم کا مقابلہ کیا ہے۔ تمہارے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپراسی سے بھی کم تنخواہ لی ہے۔ کسی نے ان کو ملا کہا، کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے دقیانوس کہا، کسی نے 14 صدی پرانے لوگ کہا، کسی نے بیک ورڈ کہا، کسی نے پتھر کے زمانے
کی پیداوار کہا، الغرض جتنی منہ اتنی باتیں، لوگوں کے تانے سن کر تنقید کو برداشت کر کے اس ملا نے اور اس مدرسے نے پوری قوم کو کیا دیا۔ میں پوری جرت اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے، ان بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہیں، خانقاہوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، میدان کارزار آباد ہیں، کوئی دکاندار اگر دکان پر بیٹھ کر کسی درجے میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا، کوئی صحافی کسی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر اگر انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اگر عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پورے معاشرے میں چکر لگاؤ، جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آئیں گی، تم ان کا کھرا تلاش کرو گے، تمہیں پیچھے کوئی نہ کوئی ملا اور مدرسہ کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا؟ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑے۔ مدارس کا کردار اہم کردار ہے، اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مدارس تھے تو علماء تھے، علماء تھے تو یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا، اور ملک ہندوستان آزاد ہوا، اس کی وجہ سے آج ہم چین اور سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، ایک بات یاد رکھیے، آج مدارس کے اوپر الغار کی جا رہی ہے، لیکن آج میں پوری دنیا کے متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو یہ چیلنج کر کے بتا دینا چاہتا ہوں، مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، بلکہ جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاذ بیٹھتا ہے، چاہے وہاں انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہمارا ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، اب انہیں مٹانے والے خود پاش پاش ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، ایک بات یاد رکھیے، انہیں مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہیں مدارس کی بدولت ہمیں وحدانیت کا درس ملا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک یہ مدارس قائم ہیں، جب تک یہ پڑھنے اور پڑھانے والے قائم ہیں، اس دن تک سورج اور چاند نکلتا رہے گا، لیکن جب یہ مدارس بند ہو گئے، پڑھنے اور پڑھانے والے بند ہو گئے، اس وقت سے سورج اور چاند نکلنا بھی بند ہو جائے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینے کے لیے موضوع آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو، اور دینی اداروں کے قیام کی طرف خاص توجہ رکھو، اور یاد رکھو کہ اگر ہم نے نوجوانان اسلام کے دلوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک، اور 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، وما توفیقی الا باللہ۔